امی جلدی سے ٹھیک ہو جائیں نا امی. آپ اتنی بیمار ہو گئی ہیں. میں بہت اکیلی پڑ گئی ہوں. گھر میں کھانے کو بھی کچھ نہیں ہے، پیسے بھی نہیں ہیں. اور تو اور اب محلے والے بھی ہماری مدد کرنے کو تیار نہیں ہیں. وہ کہتی ہیں کہ میں تو روز آ جاتی ہوں. امی آپ جلدی سے ٹھیک ہو جائیں نا. میں بہت اکیلی پڑ گئی ہوں. میرے پاس پیسے بھی نہیں ہیں کہ میں آپ کا علاج کرا لوں. جو بھی تھوڑا بہت راشن تھا گھر میں پڑا وہ سارا میں نے بنا لیا ہے. اب ختم ہو گیا ہے. امی سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کروں امی. حیا بیٹا، بیٹا بہت بھوک لگی ہے. درد سے برا حال ہے اور اوپر سے بھوک. کچھ تو کرو بیٹا. جاؤ رضیہ گھر سے کچھ لے آؤ. شاید وہی رحم کھا کر کچھ دے دے. جاؤ بیٹا. یہ سن کر حیا رضیہ کے گھر کی طرف چلی گئی کہ شاید وہیں سے کچھ مل جائے. رضیہ آنٹی، امی نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے. امی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے اور تو اور بھوک بھی بہت لگی ہے. ہم نے کل سے کچھ نہیں کھایا آنٹی. آپ کے پاس کچھ کھانے کو ہے یا پیسے ہیں تو دے دیں. ارے تم لوگوں کا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ آئے روز منہ اٹھا کر چلی آتی ہو. میری تو سمجھ سے باہر ہے کہ میں تم لوگوں کو پالوں یا اپنے بچوں کو پالوں. اگر میں سارا راشن روز تم لوگوں کو دوں گی تو ہم سب لوگ بھوکے مر جائیں گے. یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. جا کر کسی اور سے مانگ لو. اب کیا میرا ہی گھر بچا ہے؟ اور تمہارے تو ویسے بھی کوئی کمانے والا نہیں. آخر میں کب تک تم لوگوں کی کفالت کروں گی؟ یہ سن کر حیا مایوس ہو کر وہاں سے چلی گئی. جب سے حیا کی امی بیمار ہوئیں ان کے گھر کوئی کمانے والا نہیں تھا. شروع میں تو آس پڑوس نے مدد کی، پیسے بھی دیے، لیکن بعد میں اب ہر کوئی تنگ آ گیا تھا. وہ لوگ کہتے تھے کہ آخر ہم کب تک تم لوگوں کی کفالت کریں، اور حیا کچھ کر نہیں پا رہی تھی. یوں ہی پریشانی کے عالم میں چلتے چلتے حیا جنگل کی طرف چلی گئی. جب وہ چلتے چلتے تھک گئی تو ایک درخت کے پاس بیٹھ کر اپنی بے بسی پر رونے لگی. ابھی وہ رو ہی رہی تھی کہ اچانک اسے ایک آواز آئی. کیا بات ہے لڑکی؟ تم کیوں زور زور سے رو رہی ہو؟ آخر تمہیں کیا پریشانی ہے؟ مجھے بتاؤ، میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ حیا اچانک حیران رہ گئی. وہ دیکھ کر ڈر گئی کہ ایک درخت آخر کیسے بول سکتا ہے. وہ کوئی عام درخت نہیں، کوئی جادوئی درخت تھا. اس جادوئی پیڑ کے پوچھنے پر حیا نے اس کو ساری کہانی بتا دی کہ وہ کتنی پریشان اور غریب ہے اور اس کی امی بھی بیمار ہیں. حیا کی کہانی سن کر جادوئی درخت بولا، لڑکی تم تو واقعی بہت پریشان ہو. اگر تم واقعی سچ بول رہی ہو تو میں تمہاری مدد کرنے کو تیار ہوں. لیکن میں تمہاری صرف اتنی ہی مدد کر سکتا ہوں کہ تمہاری کوئی ایک خواہش ہے جو پوری ہو سکتی ہے. اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم اپنی ایک خواہش پوری کر سکتی ہو، اور جب تم وہ خواہش پوری کر لو تو واپس میرے پاس آنا. حیا نے سوچ لیا تھا کہ وہ اپنی اس ایک خواہش کو اپنی امی کی صحت یابی کے لیے استعمال کرے گی. پھر وہ خوشی خوشی گھر کی طرف چل پڑی. ابھی وہ گھر کے راستے میں ہی پہنچی تھی کہ وہاں اسے ایک عورت اپنے بچے کے ساتھ نظر آئی. بیٹا بیٹا میں بہت پریشان ہوں. میری مدد کرو بیٹا. میرے بیٹے کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے. سمجھ نہیں آتا. زندگی موت کی جنگ لڑ رہا ہے. میرے پاس پیسے نہیں ہیں کہ میں اسے ہسپتال لے جاؤں. میری مدد کرو. حیا سے اس عورت کی بے بسی دیکھی نہیں گئی اور اس نے اس ایک خواہش کو اس لڑکے کی صحت یابی کے لیے استعمال کیا. اس نے فوراً سے خواہش کی کہ یہ لڑکا بالکل صحت یاب ہو جائے. اس کے اتنا کہنے کی دیر تھی کہ وہ لڑکا بالکل ٹھیک ٹھاک کھڑا ہو گیا. حیا بہت خوش ہوئی اور وہ دونوں بھی. اب حیا سوچ میں پڑ گئی کہ اس کی یہ خواہش تو ختم ہو گئی. اب اپنی اس خواہش کے پوری ہو جانے کے بعد وہ اس جادوئی درخت کے کہنے پر واپس جنگل کی طرف چل پڑی. ارے واہ لڑکی، میں جانتا ہوں کہ تم نے اپنی اس ایک خواہش کو کہاں استعمال کیا ہے. تم واقعی دل کی بہت اچھی ہو. اگر تم اپنی اس خواہش کو جا کر اپنے گھر اپنی ماں کی صحت یابی کے لیے پورا کرتی اور اس عورت کو پریشان چھوڑ جاتی تو تمہاری وہ خواہش ویسے بھی پوری نہ ہوتی. یہ تمہارا امتحان تھا، تم اس میں کامیاب ہوئی ہو. میں بہت خوش ہوا ہوں کہ تم ایک اچھے دل کی مالک ہو. اور اب میں تمہیں انعام کے طور پر ایک اور خواہش دوں گا اور اس کے ساتھ ساتھ ڈھیر سارا سونا بھی دوں گا. اس جادوئی پیڑ کے یہ کہنے کی دیر تھی کہ وہاں سونے کا صندوق نمودار ہو گیا. حیا نے اس جادوئی پیڑ کا شکریہ ادا کیا اور سونے کا صندوق لے کر گھر چلی گئی.
اس کے بعد حیا نے اس ایک خواہش کو اپنی امی کی صحتیابی کے لیے استعمال کیا۔ اس کی امی بالکل ٹھیک ہو گئیں اور اب اس صندوق سے حاصل ہونے والے سونے سے اس نے ایک اچھا سا گھر بنایا، اچھا سا کام شروع کیا، اور وہ سونا تو ختم نہیں ہوا، اب وہ غریب لوگوں کی مدد کرنے لگی۔ اب کوئی بھی ان کے گاؤں میں یا قریبی علاقوں میں غریب نہیں رہا، کیونکہ حیا سب کی مدد کرتی تھی۔